إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ یہ وہ کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ بڑی قیمتی کتاب ہے۔ جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا اور زندگی کے ہر شعبے میں اس سے روشنی حاصل کی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ تو جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور رہ جاتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے اپنی چاہت سے بسر کرتے ہیں تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند کرے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ صورت ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ خود نزول وحی کی کیفیت دیکھ رہے تھے۔ جب ہمارے نبی اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیات نازل ہوئیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پہ پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے اس سورہ کی ابتدائی آیات سنائیں۔ یہ حدیث احمد، ترمذی اور نسائی میں موجود ہے۔ بڑی قیمتی آیات ہیں اور ہمیں اپنے اوپر چیک دیا جا رہا ہے کہ ان صلاحیتوں کو، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو، اور اگر پہلے سے موجود ہیں تو الحمدللہ اس کو اور نکھارو، اس پہ محنت کرو، اس کی کوشش کرو۔ قد افلح المومنون، پاسٹ کے صیغے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ مومن، وہ ایمان والے فلاح پا گئے، قد کی تاکید کے ساتھ۔ بات اتنی یقینی ہے کہ پاسٹ ٹینس میں کی جا رہی ہے کہ جیسے وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اتنی یقینی بات ہے کہ جو کام ہوا ہوا ہوتا ہے وہ جیسا یقینی ہوتا ہے، اس طرح سے یہ بات بھی یقینی ہے۔ فلاح وہ کامیابی ہوتی ہے جو محنت اور مشقت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فلاح دنیاوی عیش و عشرت کا نام ہے، کسی کا بزنس بہت وسیع ہو جائے، دولت کی فراوانی ہو، کوئی بڑا عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، شہرت مل جائے، بہت بڑے بلاگر بن جائیں آپ، تو یہ تصور ہے کامیابی کا دنیا میں۔ لیکن اسی تصور کے اوپر چوٹ لگائی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کو تم فلاح سمجھتے ہو، کامرانی سمجھتے ہو، کامیابی سمجھتے ہو، اس کی حقیقت دھوکے سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اب اہل ایمان کی صفات بتائی جا رہی ہیں، جنتیوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ ان کو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اس کو ہم اپنے اندر ڈیولپ کریں۔ پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ لوگ، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ خشوع ہوتا ہے عاجزی، تذلیل، نیاز مندی، کسی کے سامنے جھک جانا، دب جانا ادب سے، کسی کی عظیم شخصیت کی ہیبت طاری ہو جانا، کسی کی عظمت سے مرعوب ہو جانا۔ تو جب انسان واقعی مرعوب ہو جاتا ہے کسی سے تو اس کے سامنے گردن جھک جاتی ہے، جسم جھک جاتا ہے، کندھے سکڑ جاتے ہیں، دل و دماغ
بھی جھک جاتے ہیں، خیالات سے نکل آتے ہیں، اسی کیفیت کا نام خشوع ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے تھے تو رنگت اڑ جاتی تھی اور چہرے پر ایک خوف طاری ہو جاتا تھا، ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ وضو کرتے ہوئے آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ فرمانے لگے کہ جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ وضو دراصل میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کر رہا ہوں، وہاں پر یہ اس کی تیاری ہے، تو جیسے جیسے حاضری کا وقت قریب آتا جاتا ہے تو مجھ پر ایک ہیبت طاری ہوتی جاتی ہے، ایک خوف طاری ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس ڈر سے آشنا کر دیں، ہمیں بھی اس کیفیت سے آشنا کر دیں کہ نماز پڑھنے جانے سے پہلے ہی ہم اپنی کیفیت کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، اس خشوع کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے اندر اس کو پیدا کر دیں۔ تو خشوع کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کی ساری توجہ نماز کی طرف ہو، فوکس نماز کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لے، اپنی زبان سے جو تلاوت کرے، ذکر کرے، اس کے معنی پہ غور و فکر کرے، اللہ سے کلام کرے، اور ایسے کلام کرے کہ وہ سمجھ بھی رہا ہو کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے، وہ کیا تلاوت کر رہا ہے۔ تو ہم سے ایسی نمازیں ریکوائرڈ ہیں، دعا بھی کرنی ہے اللہ سے اور اس کے ساتھ کوشش بھی کرنی ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت نماز پڑھنے والے پہ طاری ہو جاتی ہے تو خود بخود اس کے اندر وہ تمام احتیاطیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو ہمیں شریعت سکھاتی ہے کہ نگاہ ادھر ادھر نہ بھٹکے، سجدے کی جگہ پہ فوکس ہو، نماز میں کھیلنا نہیں ہے، نہ کسی ایذا سے، نہ کسی کپڑے سے کہ کپڑے کو جھاڑ رہے ہیں یا بار بار سمیٹ رہے ہیں۔ تو جسم کو یعنی آگے پیچھے بھی حرکت نہیں دینی، اپنی انگلیاں نہیں چٹکانی، تعدیل ارکان کی پابندی کرنی ہے۔ نماز میں اگر کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، کوئی چیز اذیت دے رہی ہے تو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں، اس کو دور کر سکتے ہیں، لیکن بار بار صرف ہاتھوں کو حرکت دیتے رہنا تو یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے۔ پھر دوسری صفت ہے والذین هم من اللغو موردون، اور وہ ایمان والے، وہ لوگ، وہ لغویات سے اعتراض کرتے ہیں، لغو سے دور رہتے ہیں۔ لغو سے مراد وہ قول، وہ فعل ہے جو زندگی کے اصل مقصد سے دور کر دے، یعنی رضائے الہی سے غافل کر دے۔ ہمارا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے، وہ یاد نہ رہے۔ مومن زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ اگر میں کسی ایسی دلچسپی میں کسی ایسے کھیل میں، کسی بھی ایسی چیز میں گم ہو جاتا ہوں، میں کھو جاتا ہوں، یا کسی ایسے کام میں میری صلاحیتیں صرف ہو جاتی ہیں جو کہ صحیح مصرف نہیں تھا میری صلاحیتوں کا، میں اس سے بہتر کام کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا۔ تو جب وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس میں نہ دنیا کا بھلا ہے اور نہ دین کا۔ اس لیے مومن اگر کبھی کسی ایسی جگہ سے گزرتا ہے جہاں کوئی لغو کام ہو رہا ہو تو وہ اس میں انوالو نہیں ہوتا۔ اور حدیث شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جا رہے تھے کسی جگہ، تو راستے میں کوئی تقریب منعقد ہو رہی تھی جس میں کافی لغویات جاری تھی۔ اب اگر ہم وہاں سے گزرتے تو کیا طریقہ ہے ہماری قوم کا، ہمارے لوگوں کا، کہ بس کچھ بھی ایسا ہو رہا ہو، کوئی تماشا لگا ہوا ہو تو بس وہاں کھڑے ہو کے کچھ نہیں کرنا، تو بس اس کو دیکھتے رہو، ایٹ لیسٹ جو ہے وہ دیکھ لیں، کوئی آپ کی یہ نہ رہ جائے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چادر سے اپنے سر پہ لپیٹی اور دوسری طرف سے چکر کاٹتے ہوئے گزر گئے۔ کسی نے بتایا ان کا یہ فعل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی نے فرمایا، ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب ایمان والے، یہ صفات سورہ فرقان کے آخر میں بیان کی گئی ہیں، کہ جب ایمان والے کسی لغو پہ سے گزرتے ہیں تو وقار سے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بے نیازی سے گزر جاتے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے الٹی سیدھی فضول چیزوں سے۔ مگر بہت لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ہماری امت مسلمہ وہ امت ہے
جس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے مطابق گزرنا تھا، لیکن اس کے معمولات، ان کی مصروفیات ایسی ہو گئی ہیں جس میں وقت کی قدر و قیمت کا کوئی پتہ نہیں ہے، وقت کا احساس ہی نہیں ہے کہ کن چیزوں میں گزر رہا ہے، وقت کی قیمتی نعمت کہاں کھو رہے ہیں ہم۔ تفریح سے اسلام نے نہیں روکا، لیکن ایسی تفریح جو پوری زندگی پہ چھا جائے، زندگی کے کسی کام کو سیریس ہی نہیں لیتے، نہ علم حاصل کرنا ہے، نہ ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے، نہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، بس تفریح کے نام پہ شیطان کے قابو میں آ گئے، شرم و حیا کو بھی چھوڑ دیا۔ تو جاگنے کا وقت ہے، قرآن ہمیں جگا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان بے فائدہ اور لغو کام نہ ہو تو وہ کام علیین میں درج ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز میں کوشش کرنی ہے لغو سے بچنے کی، کہ اپنے فعل میں، اپنے کسی قول میں حد کو نہیں پھلانگنا، ایسی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، بلا وجہ تجسس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو لوگ اپنی زندگی پر فوکس کرنے والے ہوتے ہیں، اصل میں مومن تو پاک ہوتا ہے، پاکیزہ مزاج رکھنے والا ہوتا ہے، نہ لغو بات کہنے والا ہوتا ہے، نہ فضول بیہودہ گفتگو سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ ہی وہ گندے مذاق کرنے والا ہوتا ہے، نہ وہ گالیاں دیتا ہے، نہ فحش باتیں کہتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ کسی پہ تہمت لگاتا ہے، نہ ہی ان کی زبانوں پر گندے گانے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو تیسری صفت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظ طہارت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، پاکیزگی کے لیے بھی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، یہ مکی سورہ ہے، یہ سورہ نازل ہوئی تو اس وقت زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا، تو اس سے تزکیہ بھی مراد ہے کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کرنا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے ایمان والوں کی، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا ہے اور انہیں کھولنے سے پرہیز کرتے ہیں، وہ دوسروں کی سطر پہ نظر ڈالتے ہیں، اور نہ ہی یہ برداشت کرتے ہیں کہ ان کی سطر پہ کوئی نظر ڈالے، اپنی عصمت کو محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، خواہشات کے پیچھے بے لگام نہیں ہو جاتے، تو حلال کو چھوڑ کر شہوت پوری کرنے والے، حد سے بڑھنے والے نہیں ہوتے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہی ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، پاس رکھتے ہیں۔ امانت اہم چیز ہے، وہ مال میں امانت ہو، یا راز میں امانت ہو، یا بات میں امانت ہو، اور دفتری اوقات کی حفاظت بھی امانت ہے، یہ بھی ایک عہد ہوتا ہے۔ اور کسی کی راز کی حفاظت، یہ بھی امانت ہے۔ کسی نے یہ بات اگر کہی ہے کہ یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی نہ بتائی جائے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اس سے اگلے ایک اور آدمی کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کسی کو مت بتائیے گا۔ تو مجلس کی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں، ان کو کسی جگہ غلط سینس میں پیش کرنا یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے۔ پھر آفس کی اسٹیشنری امانت ہے، جو فیول ملتا ہے کنوینس کے آپ کے اکاؤنٹ میں، تو وہ بھی امانت ہے، اس کو اسی چیز کے لیے استعمال کیا جائے جس چیز کے لیے وہ دیا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، اور ایمان والے ان کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر بتایا جا رہا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، نماز کی محافظت کی بات کی جا رہی ہے کہ نماز ہمیشہ وقت پہ ادا کرنا۔ ایک تو ہمیشہ کنٹینیوسلی ادا کرنی، کوئی نماز چھوڑنی نہیں ہے، اور پھر نماز وقت پہ ادا کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ یہ اتنی اہم بات ہے، ایک دفعہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، ایک دفعہ ہم اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ میرے رب کو سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے،
کہ ہم نماز کو اپنے وقت پہ ادا کریں، بس اذان ہو اور سب چیزیں چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک دفعہ جب ہم اپنی اپنی جو ہوتی ہے چیک لسٹ، اس میں اس پہ چیک لگا لیں گے، پڑھنی تو ہے، ڈیلے کر کے پڑھنی ہے تو بھی، تو اس کے اوپر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ فوراً جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سے ہم سب مل کے پوری کوشش کریں گے کہ جیسے ہی اذان ہو ہم ویسے ہی نماز پڑھنے کے لیے فوراً کھڑے ہو جائیں، سب چیزوں کو چھوڑ کے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی تو ہیں جو وارث ہیں، جو جنت کے وارث ہیں۔ جنت کے وارث ان کو تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وراثت کسی چیز کے حقدار ہونے کا سب سے مضبوط سبب ہے، تو یہ لوگ جنت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جنت ان کے والد مکرم حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی، تو یہ ان کی اولاد ہیں۔ تو جو اولاد یہ اعمال کرے گی تو وہ اپنے والد کی جائیداد کی وارث ہوگی۔ اور پھر تیسری وجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے دو گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر آگ میں۔ تو پھر اگر کوئی فوت ہو جائے اور اگر آگ میں چلا جائے تو جنت والے اس کے گھر کے وارث بن جاتے ہیں۔ سو یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، اولئک هم الوارثون۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، ہمیں ایک دعا بتائی جا رہی ہے، کیونکہ جب بندہ مومن ایمان کے لیے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے میدان عمل میں آتا ہے تو تمام شیطانی قوتیں اس کے اوپر فوکس کر دیتی ہیں، اس کی کوششوں کو بے اثر کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ تو ہمیں شیطان کے حملوں سے بچنے کی دعا سکھائی جا رہی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ، کہو کہ اے میرے رب، میں شیطانوں کے اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ اور پھر ایک اور دعا بھی ہمیں بتائی جا رہی ہے، وقل، اور کہہ دیجئے، رب اغفر، اے میرے رب بخش دیجئے، ورحم، اور ہم پر رحم کیجئے، وانت خیر الراحمین، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ سورت کی ابتدا ان لوگوں کے ذکر سے ہوئی تھی جو فلاح پانے والے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ اپنے کامیاب ہونے والے بندوں کی ایک صفت یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے رب سے بخشش طلب کرنے والے ہیں، اس کا رحم طلب کرنے والے ہیں، اس کی تعریف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ سورہ نور شروع کرتے ہیں۔ سورہ نور، اس میں 64 آیات ہیں، 1488 ورڈز ہیں، اور 5670 لیٹرز ہیں۔ اس کے 9 رکوع ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ زنا اور نور ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جسے نور چاہیے، دنیا اور آخرت کا نور جسے چاہیے، اسے گندی چیزوں سے دور رہنا ہوگا، اور جن چیزوں کا تذکرہ آ رہا ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا، یعنی اپنے ہاتھوں کو، آنکھوں کو، کانوں کو اس سے بچا کے رکھنا۔ اور علامات قیامت میں بھی یہ علامت آتی ہے کہ جہالت پھیل جائے گی، شراب پی جائے گی، اور زناکاری عام ہو جائے گی۔ غیر معمولی طریقے سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے، اور بغیر کسی تمہید کے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کا انداز بیان ایسا ہے جو کسی آئین کا ہوتا ہے، کسی دستور کا ہوتا ہے۔ سورۃ انزلناہا، سورۃ پہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے کہ یہ ایک عظیم سورہ ہے۔ انزلناہا، اللہ نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے اپنا ذکر جمع متکلم کے صیغے میں فرمایا ہے۔ انزلناہا وفردناہا وانزلنا فیہا، تینوں لفظوں میں زور ہے جمع متکلم کے صیغے کی وجہ سے، یعنی کہ ہم نے، یعنی اس کا نازل کرنے والا کون ہے، اس کا فرض کرنے والا، اور
ان آیات بینات کو نازل کرنے والا کون ہے؟ ہم ہیں، یعنی اللہ تعالی رب العرش العظیم فرما رہا ہے، کان کھول کر سن لو، ان آیات کو غور سے سن لو۔ یہ مت سمجھنا کہ ان آیات میں سے کسی کو بھی لائٹلی لیا جا سکتا ہے، ایسا کوئی آپشن تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ کسی وائز کا، کسی درس کا بیان نہیں ہے کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہو۔ اپنے ذہن کو حاضر کر کے سنو، اور ان آیات کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا کہ اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جس کی مٹھی میں کل کائنات ہے، جو ہر جاندار کی پیشانی پکڑے ہوا ہے۔ تم اس کی گرفت سے کسی طرح بھی نہیں بچ سکتے۔ اور نا کا صیغہ اپنے اندر جلال رکھتا ہے، اس سے اللہ کا عظمت اور جلال محسوس ہوتا ہے، دل دہل جاتا ہے جب انسان اس کے اوپر غور کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کا ایک ایک لفظ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی صورت میں، یعنی ایسا آغاز کسی صورت کا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ انداز کسی صورت میں نہیں اختیار کیا۔ جس طرح مکی زندگی میں مسلمانوں کو ایمانی طور پر تیار کیا گیا تھا، ان کے ایمان پہ محنت کی گئی تھی، اس طرح ابھی تک کے پاروں میں ہمارے ایمان پہ محنت کی گئی کہ ہم رب ذوالجلال کی عظمت کے آگے ہمارے سر جھک جائیں۔ اور اب احکام آ رہے ہیں، اب دستور بتایا جا رہا ہے، اب احکام آ گئے جیسے کہ مدنی زندگی میں آئے تھے۔ تو اس انداز میں زبردست وارننگ ہے۔ ان آیات کو صرف خالی کولی نصیحت نہ سمجھنا، یہ اللہ کے کانسٹیٹیوشن کا ایک سیکشن ہے جسے اللہ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے نازل کیا ہے۔ آیات کا انداز جلالی ہے، اللہ کی شان کبریائی جھلک رہی ہے، دل و دماغ پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے جب انسان غور کر کے پڑھتا ہے۔ سرسری نہیں گزرنا، غور کرنا ہے اس پہ۔ فردناہا، اس کو ہم نے فرض کیا ہے۔ یہ سفارشات نہیں ہیں، یہ ریکمنڈیشنز نہیں ہیں، بلکہ قطعی کلام ہے، کھلی کھلی واضح آیات ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی انسرٹنٹی نہیں ہے۔ یہ وارننگز ہیں۔ جس نے انہیں فالو کیا، جو اس نے فالو نہیں کیا، وہ امتیں غضب کا شکار ہوئیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں، اور جنہوں نے فالو کیا ان کو فلاح ملی۔ تو بار بار انفارم کیا جا رہا ہے کہ تم غفلت کا شکار نہ ہونا، لعلکم تذکرون، شاید تم نصیحت حاصل کر لو، شاید تم سبق حاصل کر لو۔ اسلام نے معاشرے کو پیوریفائی کرنے کے لیے زبردست قوانین نافذ کیے ہیں۔ اگر کوئی ان قوانین کو جان لے اور ان پر عمل کرے تو زندگی جرائم سے باہر نکل آتی ہے، غلطیوں سے باہر نکل آتی ہے۔ سزا سے ڈر جانا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا مال چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی کسی کی عزت اور ناموس کو داغدار کرتا ہے تو اسے کوڑوں کی یا رجم کی سزا دی جاتی ہے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو جو غیر شادی شدہ ہوں، ان کی بات ہو رہی ہے، تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ کی ناراضگی جھلک رہی ہے، غصہ نظر آ رہا ہے، عتاب جھلک رہا ہے ان آیات میں۔ زنا کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ دوستیوں سے ہوتا ہے کہ ہاں دوستی تو ہے، ہم تو بہت اچھے دوست ہیں۔ تو دوستیاں چاہے فزیکل ہوں، چاہے وہ میسیجز کے ذریعے سے سٹارٹ ہو جائیں، چاہے چیٹنگ کے ذریعے سے سٹارٹ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ اس لیول تک بات نہیں آنی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کو ایجوکیشن انوائرمنٹ سے بات شروع ہوتی ہے، اسکول، کالجز یا آفیسز، ہمارے چاروں طرف ایسی فضا بنی ہوئی ہے کہ کسی لڑکی اور لڑکے کی دوستی کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں تو کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ ہم نے قرآن کو امام بنانے کے بجائے
मगरिब के कुफार को अपना इमाम बना लिया है, वो हमें गाइड करते हैं, हम उनके नजरिए से देखते हैं, हम उनकी आंखों से देखते हैं। तो हम चूंकि उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं तो हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। इस्लाम ने लिमिट्स लगा दी हैं, हुदूद बना दी हैं, इनका फॉलो करना हर मर्द और औरत पर लाजिम है। और पहले अज़ानियतु, पहले जानी औरत का तस्करा आ रहा है सजा के हुक्म में, जबकि अमूमन जब हम देखते हैं कि अहकाम आते हैं तो उनमें मर्द का जिक्र पहले आता है। मगर ये जो है ये गैर मामूली मामला है। अल्लाह ताला ने शर्म और हया औरत में मर्द के मुकाबले में ज़्यादा रखी है। फिर हिजाब नकाब की पाबंदी के बाइस औरत के बिगाड़ के चांसेस जो होते हैं वो मर्द के मुकाबले में कम होते हैं। लेकिन जब माशरा इतना करप्ट हो जाता है कि औरतें खुद दावत गुनाह देने लगती हैं, अपने लिबास से, अपने मेकअप से, अपनी अदाओं से मर्दों को अट्रैक्ट करने लगती हैं, तो सजा में भी पहल उस औरत से की गई है। मर्द भी बराबर की सजा का हकदार है, और ये सजा उस सूरत में है कि जब वो दोनों गैर शादीशुदा हैं। अगर वो शादीशुदा होंगे, यानी मर्द और औरत शादीशुदा होंगे और तब वो ये गुनाह करेंगे, तो रजम की सजा होगी, स्टोनिंग टू डेथ। शैतान और उसकी टीम के कारिंदे बहुत मेहनत करते हैं, ड्रामे बनाए जाते हैं, मूवीज बनाई जाती हैं, जिसमें जिसमें सबकी हमदर्दियां किसके साथ होती हैं? दो मोहब्बत करने वाले दिलों के साथ होती हैं। अल्लाह ने इनकी सजा को इबरत की मिसाल बना दिया कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें इसके करीब भी ना जाएं। अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह से ज्यादा कोई हमारा हमदर्द नहीं है, उसने हमें पैदा किया है, वो बता रहा है। और अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि जब उनको सजा दी जाएगी तो फिर उनसे हमदर्दी भी नहीं करना, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है जो कि हरगिज भी हमदर्दी का, तर्स का, रहम खाने का वो मुस्तहिक नहीं है वो लोग। सूरह निसा की आयत आई थी 15-16, उसमें अल्लाह ताला ने जना करने वाली औरतों के मुतालिक ये कहा था कि 4 मर्दों की गवाही के बाद उन्हें घरों में बंद रखने का हुक्म दिया था, और यहाँ तक कि इन्हें मौत उठा ले जाए, या अल्लाह ताला उनके लिए कोई सबील बना दे। और मर्द के लिए भी सजा बयान की गई थी। लेकिन अब ये सजा अल्लाह ताला ने सूरह नूर में वाजे कर दी। और सूरह निसा की जो आयत थी, बिल इत्तफाक तमाम उलमा का इत्तफाक है कि अब वो हुक्म सूरह नूर की आयत से कैंसिल हो गया, मनसूख हो गया। फिर एक और बात बताई जा रही है, अज़ानियु ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन, जानी निकाह नहीं करता मगर किसी जानी औरत से या किसी मुशरिक औरत से, और जानी औरत इससे निकाह नहीं करता मगर कोई जानी या मुशरिक, और ये काम ईमान वालों पर हराम किया गया है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कभी ऐसे भी बहुत दफा होता है कि लाइल्मी में कई जानी मर्द पाक दामन औरतों से निकाह कर लेते हैं, यानी पाक दामन औरतों को या उनके घराने को पता नहीं होता कि ये किस किस्म का मर्द है, और ये उससे शादी कर देते हैं। और ऐसा भी होता है कि कई जानिया औरतें पाक दामन मर्दों से निकाह कर लेती हैं। तो इस आयत का क्या मतलब है? बाद मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इस आयत का मतलब ये है कि जो जिना करने वाला फासिक होता है, फाजिर आदमी होता है, उसको सौले औरतें पसंद नहीं आती, उनको उनसे निकाह की रगबत नहीं होती, उसे अपनी जैसी बदकार फासिक औरत चाहिए होती है। और जिस तरह एलानिया बदकार और फासिक औरत, वो भी उसकी भी रगबत सौले मर्दों से नहीं होती, तो दाढ़ी वाले मर्दों का मजाक उड़ाना शुरू कर देगी कि मुझे तो चाहिए ही नहीं ऐसा। तो उसकी भी रगबत बदकार मर्दों की तरफ होती है। तो जालिका का इशारा है, बदकार औरत से निकाह करना मोमिन मर्दों के लिए हराम है, और इसी तरह मोमिन औरत के लिए भी। तो अपनी पाक दामन बेटी को किसी बदकार शख्स को देना
जिसने कि तौबा भी ना की हो, ये मोमिनों के लिए हराम है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नूर की आयत 26 से कि गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हैं, और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये तरीका बताया जा रहा है। और अगर किसी मर्द से जना सरजद हो जाए या किसी औरत से, तो फिर वो तौबा कर लें, तो इसका निकाह पाक दामन औरत से करना जायज है। इसी तरह जानिया औरत तौबा कर ले तो फिर मोमिन से इसका निकाह किया जा सकता है। वल्लज़ीना यरमून अल मोहसिनात, और वो लोग जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं और फिर 4 गवाह ना लाएं, तो इन्हें 80 कोड़े मारो, और इनकी कोई गवाही को कबूल ना करो, और वही नाफरमान लोग हैं। अल मोहसिनात से मुराद पाक दामन औरतें हैं, वो कंवारी हों शादीशुदा हों। इन पर तोहमत लगाने से मुराद जना की तोहमत है, क्योंकि पाक दामन औरतों का लफ्ज एक करीना है कि इन पर तोहमत पाक दामन ना होने की है। अगरचा पाक दामन औरतों का जो जिक्र किया जा रहा है, इसमें पाक दामन मर्द भी शामिल हैं। इन पर भी बहतान लगाने वालों के लिए यही हद लागू होगी। जो शख्स किसी पाक दामन औरत पर जना की तोहमत लगाएगा, तो इससे मुतालबा किया जाएगा कि वो अपने दावे के सबूत के लिए चार चार आदिल मुसलमान गवाह पेश करे। ऐसा किसी जुर्म में भी नहीं होता, यानी किसी जुर्म में 4 गवाह नहीं मुकर्रर किए गए। अगर किसी अगर किसी शख्स को जिना करते हुए किसी ने अपनी आंखों से भी देख लिया, और उसके पास बस सिर्फ अपनी गवाही है और मजीद 3 गवाह नहीं हैं, तो फिर उससे इजाजत नहीं है कि वो इसका जिक्र करे, बल्कि उसे खामोश रहने का हुक्म है, ताकि वो गंदगी जहां तक है वहीं महदूद रहे, माशरे में ऐसे उसके चर्चे ना हों, क्योंकि इससे बेशुमार बुराइयां फैलती हैं, माहौल गंदा होता है। तो लेकिन अगर कोई शख्स इतनी दीदा दिलेरी से ये काम करे कि 4 मर्द उसे इस हालत में देखें, तो फिर इजाजत है कि उन्हें हाकिम के पास ले जाया जाए, ताकि उन पर हद नाफिज की जाए, उनको इस खबीस फेल की सजा दी जाए। फिर बताया जा रहा है इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका व अस्लहू, मगर जो लोग इसके बाद तौबा कर लें और इस्लाह कर लें, फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, तो यकीनन अल्लाह बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। जब इंसान अल्लाह के दामन में पनाह तलब करता है, तो अल्लाह ताला मेहरबान हो जाते हैं। लेकिन इस बात पर सबका इत्तफाक है कि तौबा से बहतान की हद माफ नहीं होगी। इसी तरह इस पर भी इत्तफाक है कि तौबा और इस्लाह के बाद इससे फिस्क का हुक्म उठ जाएगा। अगर बहतान लगाने वाला तौबा करे कि मैं आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगा, और वाकई अपनी इस्लाह भी करे, तो फिर उसके बाद ऐसी कोई गलती ना करे, तो फिर उसकी शहादत भी कबूल कर ली जाएगी। वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम, अब ये लआन के कानून की बात की जा रही है। हद क़ज़फ़ की आयत नाजिल होने के बाद ये मसला पेश आया कि अगर हस्बैंड अपनी बीवी को जना करते हुए खुद देखे और उसके पास गवाह नहीं हो, तो वो क्या करे। हमारे मुल्क में, बल्कि आसपास के मुल्कों में भी इस किस्म के वाक़यात आपको नजर आएंगे। कारोकारी के नाम पर जान से मार दिया, शूट कर दिया, रोजमर्रा की खबरें हैं। दुनिया ये समझती है कि इस्लाम ये है। बताया जा रहा है मर्द अपनी आंखों से भी विटनेस करे जना को, तो हाथ भी नहीं लगा सकता, कोर्ट में जाएगा। ये ठहराव सिखाया जा रहा है। असल में इस्लाम कुछ और है और मुसलमान कुछ और हैं। तो 4 बार कसम खाएगा और 5वीं बार ये कहेगा कि इस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठा है, और इसके बाद औरत की गवाही है।
کہ یہاں مرد اور عورت کی گواہی برابر ہے، تو عورت گواہی دے گی یہی کہ یعنی 4 بار قسم کھائے گی اور 5ویں بار یہ کہے گی کہ اگر مرد جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، نہیں وہ جھوٹی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو سب سے پہلے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضی طور پر اس کے متعلق پوچھا۔ مسلم میں یہ حدیث ہے کتاب اللعان میں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پاؤں تو کیا اسے 4 گواہ لانے تک مہلت دوں؟ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اللہم افتح، یا اللہ تو اس کا فیصلہ کر، اور دعا کرنے لگے تو لعان کی آیات اتری، سورہ نور کی آیت 6-9 کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں مگر وہ خود ہی ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتوں میں، یعنی بلا یعنی یہ کہے کہ یقیناً وہ سچوں میں سے ہے، اور عورت سے سزا کو یہ بات ہٹا دے گی کہ وہ اللہ کی قسم کھا کے 4 شہادتیں یعنی 4 دفعہ قسم کھائے کہ بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹوں میں ہے، اگر اگر وہ یعنی یہ مرد اگر جھوٹا ہے تو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ تو اگر کا جواب محذوف ہے، حذف کر دیا گیا ہے، یعنی اگر ایسا ہوتا تو پھر تمہارا وہ حال ہوتا جو بیان کرنا مشکل ہے، بات کو کاٹ دیا گیا، چھپا دیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ لعان کا حکم نازل نہ کرتا تو جو خاوند ہے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھتا ہے اور وہ اگر خاموش رہے تو ساری عمر ایک جلن کے ساتھ خاموش رہے گا، دوسروں کی اولاد کو اپنی اولاد تسلیم کرے گا، طلاق دے گا تو نقصان ہے، الزام لگائے گا تو 4 گواہ لے کے آئے گا، اور اگر نہیں لا سکے گا تو بہتان کی سزا حد جھیلے گا۔ دوسری طرف اگر صرف کسی کے ہسبینڈ نے بیوی پر الزام لگا دیا، اور تو بھی ایک عورت کے لیے مصیبت تھی، کیونکہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ بالکل سچی ہو اور وہ مرد جھوٹا ہو، تو جب عورت کے قسم کھانے کی وجہ سے اس کو بری سمجھ لیا جاتا، اگر ایسا ہوتا کہ اس کو بری کر دیا جاتا اور مرد پہ حد لگا دی جاتی، ایسا بھی نہیں کیا کہ اب عورت اس سزا سے بری ہو گئی اور معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا گیا۔ پھر ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے، ان الذین جاؤ بالافک، بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے ہیں وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں، اور اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ افک کا لفظی معنی الٹا کرنے کا ہوتا ہے، مراد ایسا بہتان جو حقیقت کے بالکل خلاف ہو۔ اس سے مراد وہ بہتان ہے جو منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا تھا۔ 2-3 مخلص مسلمان بھی ان کے ساتھ یعنی منافقین کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، تو اس کی تفصیل خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہم وہ شیئر کرتے ہیں۔ کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا بریفلی اس کو بتا دوں، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ جب سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام قرعہ نکالتے، یعنی قرآن دازی کرتے کہ کون سی بیوی ساتھ جائے گی، اور جس بیوی کے نام کا قرعہ نکلتا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ آپ نے ایک غزوہ بنو مستلق میں قرعہ ڈالا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ میرے نام کا نکلا، تو میں آپ کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک ہودے پہ سوار تھی، یعنی اونٹ کے اوپر جو ایک ہودج کہتے تھے اس کو، جو بنائی جاتی ہے جس میں وہ بیٹھتے تھے، چاروں طرف سے اس کو کور ہوتی تھی وہ، تو میں اس پہ سوار رہتی اور جب اترتی تو وہ ہودے سمیت اس کو اتارا جاتا، یعنی اس کو پورے کے پورے کو اٹھا کے نیچے رکھا جاتا۔
کہتی ہیں ہم اسی طرح سفر کرتے تھے۔ جب آپ اس غزوے سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک پہنچے تھے۔ آپ نے ایک رات کوچ کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان سن کے میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے باہر نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی اور لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ جو میں نے ہار پہنا ہوا تھا نگینوں کا وہ ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ اسے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہودہ اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے انہوں نے ہودہ اٹھا لیا اور میرے اونٹ پر لاد دیا۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ میں اس میں موجود ہوں، لہٰذا ان لوگوں نے جب ہودہ اٹھایا تو انہیں اس کے ہلکے پن کا کوئی خیال نہیں ہوا، یعنی انہیں یہ بات نہیں سوچی کہ وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ کہتی ہے میں ان دنوں کمسن لڑکی تھی۔ خیر وہ ہودہ اٹھا کے یعنی انہوں نے رکھا اونٹ کے اوپر اور پھر چل دیے۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار مجھے مل گیا۔ میں اسی ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو اترے تھے۔ دیکھا تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا ہے اور نہ کوئی جواب دینے والا، سب کے سب جا چکے ہیں۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو اسی جگہ تلاش کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو میں وہاں بیٹھی رہی اور سو گئی بیٹھے بیٹھے۔ لشکر کے پیچھے پیچھے جو گرے پڑا سامان ہوتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے۔ وہ رات کو یعنی وہ سب سے پیچھے پیچھے آتے تھے۔ جب وہ صبح کہتے ہیں ٹھکانے پر پہنچے، اس جگہ پہ پہنچے تو انہوں نے دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا۔ پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں جاگ گئی اور اپنی چادر سے میں نے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی بات سنی۔ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کے اگلے پاؤں کو یعنی اس کے پاؤں پہ رکھ کے میں اس کے اوپر سوار ہو گئی اور وہ اونٹ کی مہار پکڑ کے پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب دوپہر میں گرمی کی شدت تھی اور وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ تو جن کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے۔ اس تہمت کا ذمہ دار عبداللہ بن ابی تھا۔ جب ہم مدینے پہنچے، وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار رہی۔ لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ ایک بات سے مجھے شک سا پڑتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پہ ہوا کرتی تھی وہ اس بیماری میں مجھے نظر نہ آئی۔ بس یہ تھا کہ آپ میرے پاس آتے تو سلام کہتے، پھر فرماتے کیا حال ہے اور چلے جاتے۔ اس سے مجھے شک پڑتا، مگر مجھے کسی بات کی خبر نہ تھی۔ بیماری سے کچھ افاقہ ہوا تو میں کمزور ہو گئی۔ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں میرے ساتھ ساتھ تھیں۔ ہم لوگ ہر رات کو رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات تھی جب ہم اپنے گھروں میں بیت الخلا نہیں بناتے تھے۔ تو جب اس سے فراغت کے بعد ہم جب دونوں گھر کی طرف آ رہی تھی تو مستہ کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا تو کہنے لگیں کہ مستہ ہلاک ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے بہت بری بات کہی ہے، کیا تم اس شخص کو کوستی ہو جو کہ بدر میں شریک تھا؟ وہ کہنے لگیں اے بھولی لڑکی، کیا تم نے سنا نہیں جو اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا اس نے کیا کہا ہے؟ تب انہوں نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کی تو میری بیماری میں اور اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے اور سلام کر کے مجھ سے پوچھا کہ اب کیسی ہو؟ میں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں والدین کے پاس جاؤں؟ میرا ارادہ اس وقت یہ تھا کہ میں اس خبر کی تحقیق کروں گی۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے والدین کے پاس آ گئی تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرے بارے میں لوگ کیا باتیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی اتنا رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت بیوی ہوتی ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی سوکنیں بھی ہوں تو پھر وہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے۔
میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا۔ چنانچہ میں نے وہ ساری رات رو رو کے گزاری۔ صبح ہو گئی مگر میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس دن عبداللہ بن ابی کے خلاف انہوں نے مدد مانگی۔ فرمایا کہ مسلمانوں، اس آدمی کے خلاف کون میری حمایت کرتا ہے جس کی تکلیف مجھے میرے گھر والوں کے متعلق پہنچی ہے؟ اللہ کی قسم، میں نے اپنے اہل خانہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور ان لوگوں نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے جس میں خیر کے سوا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ میرے گھر میں کبھی اکیلا نہیں آیا بلکہ وہ میرے ساتھ ہی آتا تھا۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوس قبیلے کے سردار تھے، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، میں اس کے مقابلے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اگر وہ اوس قبیلے سے ہے تو میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، اور اگر ہمارے بھائیوں خزرج کے قبیلے سے ہے تو آپ جو حکم دیں گے ہم اس کو بجا لائیں گے۔ اس پر اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ کھڑے ہو گئے اور قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر پر ہی تھے، انہیں سمجھاتے رہے، ٹھنڈا کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے، اور پھر آپ بھی خاموش ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سارا دن روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے، نہ آنکھوں میں نیند کا سرما پڑتا تھا، یعنی ان کی نیند اڑ گئی تھی، نیند نہیں آتی تھی ان کو۔ میرے والدین صبح میرے پاس آ گئے۔ میں 2 رات اور 1 دن سے مسلسل رو رہی تھی۔ اس عرصے میں مجھے نیند بھی نہ آئی تھی، نہ آنسو تھمتے تھے۔ والدین کو گمان ہوتا تھا کہ رو رو کے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دے دی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے رونے لگی۔ ہم اس حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب سے مجھ پر تہمت لگی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ آپ 1 مہینہ انتظار کرتے رہے مگر وہی نہیں آئی۔ آپ نے بیٹھ کر کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بری کر دے گا۔ اگر تم کسی گناہ میں آلودہ ہوئی ہو تو اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کمپلیٹ کی تو میرے آنسو سوکھ گئے، حتیٰ کہ مجھے ان کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ رسول اللہ نے جو کچھ بھی کہا ہے آپ اس کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کہوں۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ آخر میں خود ہی جواب دینے لگی۔ میں نوعمر لڑکی تھی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہے، حتیٰ کہ آپ کے دل میں جم گئی ہے اور آپ نے اسے سچا سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور آپ کی مثال ایسی سمجھتی ہوں جیسے یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان، یعنی اللہ ہی سے اس معاملے میں مدد مانگی جا سکتی ہے۔ پھر میں نے کروٹ بدل لی اور بستر پہ لیٹ گئی۔ میں اس وقت جانتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ میری بے گناہی کی وجہ سے مجھے بری کریں گے، لیکن اللہ کی قسم مجھے یہ گمان نہ تھا کہ اللہ میرے بارے میں ایسی وحی کو اتارنے والے ہیں جس کی تلاوت رہتی دنیا تک کی جائے گی۔ میرے دل میں میری شان اس سے کہیں کمتر تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی بات فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں خواب میں دیکھیں گے اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے پاک قرار دے دیں گے۔ تو اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے نہ تھے، نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ پر وہی نازل ہونے لگی، اور آپ پر وہی وہی اسی سختی سے نازل ہونے لگی جو اس موقع پر ہوا کرتی تھی۔ آپ سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنے لگا، حالانکہ وہ سردی کا دن تھا۔ تو ایسا ایسا وحی کے وقت ہوا کرتا تھا، اور جب وحی ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ میری والدہ نے کہا
کہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، میں نہیں اٹھوں گی، میں صرف اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی 11 سے 20 تک۔ اور اب ہمیں حضرت عائشہ کے واقعات دیکھیں، کس قدر انہوں نے تکلیف اٹھائی، کتنی انہوں نے ذہنی اذیت اٹھائی ہوگی، لیکن وہ تکلیف، وہ اذیت اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات میں اور بلندی کا باعث بنا دی۔ پھر تمام لوگوں کے لیے آیات آئیں، سب کو روکا گیا اور بتایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، یعنی جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، حرام اور بے حیائی کی تلاش کرنے والوں سے بغض رکھتا ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ہر طرف فحش عام نہ ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے حیائی اور فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جہادن کبیرہ کیا ہے کہ اپنے اوپر قرآن کو نافذ کرنا ہے، بے حیائی سے باہر آنا ہے، ایسے میگزینز کا، ایسی فلموں کا، ایسی ہر چیز کا، ایسے ہر پروگرام کا بائیکاٹ کرنا ہے جس سے جو کہ بے حیائی کا باعث ہوتا ہو۔ تو اسلام کے اعتبار سے بتایا گیا کہ بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جو برائی اور فحش کلامی کا جواب بھلائی سے دیتا ہے۔ پھر اب وہ احکام بتائے جا رہے ہیں جو کہ ان چیزوں کے اوپر، زنا کے اوپر چیک لگانے کے لیے پردے اور یہ والے احکام آ رہے ہیں کہ اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یعنی سورت کے شروع سے ہی جو زنا اور بہتان کی حد اور کے اس کے معاملات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب وہ احکام ہیں جن سے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایسے میل جھول کی روک تھام ہو جو کہ زنا اور بہتان لگنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو گھروں میں داخلے میں اجازت لی جائے، صرف اپنے گھروں میں داخلے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جہاں انسان اکیلا رہتا ہو یا بیوی کے ساتھ رہتا ہو۔ اگرچہ افضل یہ ہے کہ وہاں پہ بھی داخلے سے پہلے گھر والوں کو اپنی آمد سے آگاہ کر دیا جائے۔ اجازت مانگنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ بنو عامر کا ایک آدمی آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، کہنے لگا کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور اسے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ کہ وہ اس طرح کہے السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو اس آدمی نے یہ بات سن لی اور یہ بات بولی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی اور وہ داخل ہو گیا۔ کندہ بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، اور پہلے ہم نے جس حدیث کا تذکرہ کیا وہ بھی ابو داؤد کی ہے۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کے پاس سیدھا چلا گیا، میں نے نہ سلام کیا نہ اجازت مانگی، تو آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم، یعنی اور اجازت زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ مانگی جائے، اگر اجازت نہ ملے تو پھر انسان واپس چلا جائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، 6245 اس کا نمبر ہے۔ پھر اب بہت اہم احکام آ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کے ذریعے سے بہت کچھ سکھا رہا ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے۔ پہلے مومنین کا تذکرہ ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یعنی یغضوا غین دعات کسی چیز کو کم کر دینا، مراد یہ ہے کہ نگاہ کو ان چیزوں سے بچانا ہے، گھٹا دینا ہے جو ناجائز ہوں، یعنی عورتوں پر نظریں نہیں گاڑنی ہیں برے خیالات کے ساتھ، وہ چاہیں جیسا بھی ڈریس پہنی ہو، وہ عبائے میں ہو یا اچھا ڈریس نہ بھی پہنی ہو، لیکن مرد کی ذمہ داری اس کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اس کو نہیں دیکھنا، عورت جو بھی کر رہی ہے وہ اپنا حساب خود دے گی، مگر اس کو ایسا نہیں کرنا کہ وہ دیکھتا ہی چلا جائے۔
بے حیائی کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے اور انتہا زنا پر ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیر لے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو ایسا پختہ ایمان دے گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان اپنے تمام حواس سے بدکاری کرتا ہے، یعنی 5 سینسز سے بدکاری ہو سکتی ہے، اور آخر میں اس کی تصدیق یا تکذیب شرمگاہ کرتی ہے۔ تو منع کیا گیا کہ عورتوں کو گھور گھور کے مت دیکھو۔ صرف عورتوں کے پردہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری بھی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے۔ نظروں کی جو چوریاں ہیں وہ اللہ کے پاس گرفت کا باعث ہیں۔ جو اللہ کی ناپسندیدہ چیز سے نظر اٹھا لیتا ہے، اللہ اس کو اس سے بہتر ادا کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنی نظر کو حرام دیکھنے سے بچا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان خواہش کے باوجود بھی اپنی نگاہ اور شرمگاہ کو محفوظ کر لیتا ہے تو پھر وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آنکھ کی خیانت اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ تو دل کے حال جاننے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منع کیا تھا کہ نظر کے پیچھے نظر نہ لگاؤ، نگاہ پھیر لو، یعنی دیکھتے ہی نہ چلے جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھو تو اس کا حق ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نظریں جھکاؤ اور ہاتھوں سے بھی غلط کام نہ کرو۔ تو بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اور پھر یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ قل للمومنات، مومنہ عورتوں کو کہلوایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی خطاب کر سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ مومن عورتوں سے بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ اتنی عظمت والی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں انوالو کیا تاکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول دونوں اس میں شامل ہو جاؤ۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، یعنی مطلقاً دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے، غلط انداز میں دیکھنا، غلط خیالات کے ساتھ دیکھنا۔ بندہ اٹریکشن فیل ہو تو نظر فوراً ہٹا لے، کوئی بھی ہو دیکھتے نہیں چلے جانا ہے، یعنی نہ جو آپ کے ڈراموں کے اور یہ جو فلم سٹارز ہوتے ہیں، نہ ان کو دیکھنا ہے، نہ سنگرز کو، نہ پلیئرز کے اوپر آپ کو فدا ہونا ہے۔ تو یہ ایسی حرکتیں حیادار مومنہ لڑکی کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ لڑکیوں کا آپس میں بیٹھ کے مردوں کے بارے میں ڈسکشن کرنا، ان کی لکس کے بارے میں ڈسکشن کرنا، یہ بھی بالکل پسندیدہ بات نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آنکھ کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، یعنی ایسی بات سننا، اور زبان کا زنا یعنی ایسی بات کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل کا زنا خواہش کرنا ہے، اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ تو اگر ایسا کرے گا انسان تو کیا ہوگا کہ نیکی کے مواقع چھن جائیں گے، خیر و بھلائی دور ہو جائے گی، عبادت سے انسان محروم ہو جائے گا، عبادت کی لذت سے محروم ہو جائے گا۔ اور عورتوں کو سمجھایا جا رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ عورت کا جسم اور جسم کے وہ حصے جو زینت میں آتے ہیں، جن پر زینت استعمال کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کہا کہ وہ ظاہر نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو زینت دی ہے، حسن دیا ہے، تو اس کو نعمت چونکہ زیادہ دی ہے تو ذمہ داری بھی زیادہ دی ہے۔ اور الا ما ظہر منہا، جو خود بخود ظاہر ہو جائے، خواہش نہیں کی تھی مگر وہ ظاہر ہو گیا، جیسے قد ہے، ڈھانکنے کے باوجود بھی پتہ چل رہا ہے، یا
जिस्म दुबला है या पतला है ये पता चल रहा है, या आंखें नजर आ रही हैं, या हवा से अचानक कपड़ा उड़ जाए, तो ये उसमें आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी बदतरीन औरतें वो हैं जो जीनत का इजहार करती हैं और तकब्बुर से चलती हैं या पाँव मार के चलती हैं। कुरान में है कि तुम पहाड़ों की बुलंदी को नहीं पहुंच सकते, और फरमाया कि ऐसी औरतें मुनाफिक हैं, इनमें से कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं होगी मगर सुर्ख चोंच और सुर्ख पैर वाले कौवे की तरह, यानी ऐसा बहुत रेयर होगा। और खुशबू लगा के बाहर निकलने के लिए मना किया गया, यानी ऐसी खुशबू का इस्तेमाल करना जो कि फैलती हो, दूसरों को महसूस होती हो। फिर लिबास ऐसा होगा, जूते ऐसे होंगे, चाल ऐसी होगी कि लोग जो हैं वो अट्रैक्ट ना हो। फिर सेग्रीगेशन होगी। इस्लाम सेग्रीगेशन का सिस्टम देता है कि अलग तकरीबात में अलग बैठा जाएगा, यानी साथ मिलके साथ एक जगह सिटिंग में मर्द और औरत साथ नहीं बैठेंगे। और फिर बताया जा रहा है वल वल यदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। खुमुर, खुमुर जो ढांप ले, इसका मतलब होता है खुमर का के ढांपने वाला, कवर कर ले। तो इसीलिए नशा आवर अशिया को भी खुमर कहा जाता है क्योंकि वो अकल को ढांक लेती हैं। तो खुमार की जमा है खुमर। इसको समझने की ज़रूरत है, इसलिए कि हमारे यहाँ दो एक्सट्रीम्स हैं। कुछ कहते हैं कहाँ लिखा है बताओ, दिखाओ कुरान में हदीस में कहाँ लिखा हुआ है कि बालों को ढको। कुछ कहते हैं कि सिर्फ बाल ढाक लो बस काफ़ी हो गया। हुक्म क्या है? खुमार अरब ख़वातीन का एक लिबास का हिस्सा था। जैसे आप कहते हैं ग्लव्स, तो ग्लव्स का मतलब हमें पता है कि हाथ में पहनने वाले ग्लव्स होते हैं, या सॉक्स पाँव में पहने जाते हैं। तो खुमार इसी तरह ऐसे कपड़े को कहते हैं जो अरब औरतें अपने सर पे पहना करती थी, यानी सर की ओढ़नी वो बाल कवर करके पीछे फेंक देती थी। तो खुमार पहनने को नहीं कहा जा रहा, खुमार तो पहना हुआ है, मसला उसके पहनने के अंदाज का है। बताया जा रहा है कि अपनी ओढ़नियों के आंचल सीनों पर डाल लो, जीनत को छुपा लो। और बारीक कपड़ा शेफून जॉर्जेट नहीं हो सकता, मोटे कपड़े का होगा ये जो जो कवरिंग है, जो चादर है या जो बड़ी चादर है, कुमार जो है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब सूरह नूर नाजिल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर लोग अपने घरों को पलटे और जाकर अपनी बहनों, बीवियों और बेटियों को ये आयात सुनाई। तो अंसार की औरतों में से कोई ऐसी न थी जो अपनी जगह बैठी रह गई हो। किसी ने चादर उठाकर अपना दुपट्टा बना लिया, किसी ने अपना कमरपट्टा खोल लिया। यानी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किससे एक और भी रिवायत है कि औरतों ने बारीक कपड़े पहनना छोड़ दिए और मोटे कपड़े पहनने लगी, यानी जिसमें से जिस्म न झलके। दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिस्र की बनी हुई बारीक मलमल आई, तो आपने इसमें से कहा कि एक टुकड़ा मुझको दे दो। तो फरमाया एक हिस्सा फाड़कर अपना कुर्ता बना लो और दूसरा हिस्सा अपनी घरवाली को दुपट्टा बनाने के लिए दे दो, मगर इसे कह देना कि इसके नीचे एक और कपड़ा भी लगा लो, यानी वो ट्रांसपेरेंट ना हो। तो जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी और उन पर एतमाद होगा, अपने रब पर एतमाद होगा, तो वो वो उस पर जब भरोसा करेंगी तो फिर इन अहकाम पर अमल उनको कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। अंसार की औरतों का इन आयात पर जो रिस्पॉन्स था, अल्लाह ताला ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और हमारा रिस्पॉन्स अभी रिकॉर्ड होना बाकी है। आयत में कुरान में आता है कि कुछ लोग हैं जिनके लिए आग के लिबास काटे जा चुके हैं और कुछ के लिए रेशम और हरीर के। ईमान वाली औरतें हूरों से 70 गुना ज्यादा खूबसूरत होंगी। उनके लिबासों की ऐसी लेयर्स होंगी कि क्या किसी शहजादियों की होती हैं, मगर इनके लिए, किन के लिए हैं ये? जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत चाही, चाहे दिल पर कितना ही भारी लगे, चाहे शैतान कितना ही बहकाए, मगर जन्नत का सौदा महंगा सौदा है। और महरम रिश्ते बताए जा रहे हैं, उनका भी एक लेवल है कि सारे रिश्ते एक्सप्लेन कर दिए गए कि किन किन से, यानी वो अपना बनाव सिंगार जाहिर ना करें मगर उन लोगों के सामने, यानी शौहर बाप, शौहरों के बाप
اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی اور بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، اور یعنی وہ زیر 10 مرد جو ان سے کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے ہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ یعنی حجاب اصل میں کپڑے کا نام نہیں ہے، حیا جو ہے وہ پورے سسٹم کا نام ہے، اور مردوں کے لیے بھی حجاب ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ ایک یہ باڈی لینگویج کی طرف اشارہ ہے کہ حجاب والی عورتوں کے حلیے اور رویے میں بھی تضاد نہ ہو، کہ ایسا نہیں ہو کہ مردوں کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہی ہیں، چھٹے مار رہی ہیں، یا ان کی جو ہیل کی ٹک ٹک ہے وہ ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے۔ تو ہر چیز کا حجاب ہے، ذہن کا بھی، روح کا بھی، رویے کا بھی، عمل کا، سوچ کا۔ اسلام پورا سسٹم دیتا ہے، اور اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ صرف عورتیں حجاب کر لیں۔ مردوں کو بھی منع کیا گیا ہے کہ تمہیں بھی الگ کرنا ہے۔ اسلام کا طریقہ نہیں عورتوں تم توبہ کر لو، مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے تم بھی توبہ کرو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کے توبہ کرو، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ مومن بننا چاہتے ہو، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، تو کہا جا رہا ہے توبہ کر لو۔ اگر کچھ بھی جو بھی ہوا ہے اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، ایک جماعت ایسی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی، مگر اس کے بعد ایک گروہ اس سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ عبادت کر رہے ہیں، اطاعت نہیں کرنا چاہتے، جہاں نماز پہ جاتے ہیں تو دوپٹے لپیٹ لیتے ہیں اور پارٹیوں میں ہٹا دیتے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی منع کیوں نہ کیا ہو۔ کفن میں بھی اسکارف ہے، اس کے پہننے پہ کوئی آبجیکشن نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیوں پہنایا جا رہا ہے، اور یہ تو زبردستی ہے، جو نہیں پہننا چاہ رہا اس کو کیوں پہنایا جا رہا ہے۔ لیکن زندگی میں پہننے میں اتنے اعتراضات ہیں۔ آیت 50 ہے، کیا ان کے دلوں میں منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے۔ عورتیں ڈرتی ہیں، پروٹیکشن چاہتی ہیں، کبھی مردوں کا یا اپنے پیرنٹس کا یا اپنی فیملی کا ان کو خوف ہوتا ہے، وہ حجاب کرنا چاہتی ہیں مگر ان کے پریشر کی وجہ سے نہیں کر پاتی ہیں۔ یہ پردہ عورت کا حق ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو پردہ کرنے سے منع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ سب اسکالرز پردے کے فرض ہونے پر متفق ہیں، تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پردہ عورت کر سکتی ہے۔ شوہر اگر میکے نہیں جانے دے تو کیا ہم مان لیتے ہیں؟ ہر بات تو نہیں مانتے نا اس کی۔ جیسے وہ نماز سے نہیں روک سکتا، جیسے وہ روزے سے نہیں روک سکتا، اس طرح وہ حجاب سے بھی نہیں روک سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ 55 میں آتا ہے کہ اللہ ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا، بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو شوہروں کا خوف ہے، یا طلاقوں کا خوف ہے، یا رشتے نہ ہونے کا خوف ہے، یا سوشل بائیکاٹ کا خوف ہے، یا شوہر کی ناراضگی کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی عطا خاص سے ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرے گا۔ سورہ فرقان 77 آیات ہیں، 1032 اس کے ورڈز ہیں، اور 3823 اس کے لیٹرز ہیں، 6 رکوع ہیں۔ آیت 20 وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض کے لیے، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اَتُصْبِرُونَ، تو کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی ایک کو دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یعنی اس آیت کے حوالے سے کہ میں نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا،
تاکہ ان سے جو تکلیف دہ باتیں سنتے ہو اس پر صبر کرو۔ اور اس کے علاوہ لوگ جہاں مل جل کر رہتے ہیں وہاں آزمائشیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے لیے آزمائش نہ بنائے۔ شوہر بیوی کے لیے آزمائش ہے، بیوی شوہر کے لیے آزمائش ہے، ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے۔ تو رشتے آپس میں پھر جو ان لاز ہیں وہ کبھی آزمائش بن جاتے ہیں، ساس بہو آزمائش بن جاتی ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں، نوکر آقا آزمائش ہیں۔ تو آزمائشیں تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تو ہم اپنے رب سے کہیں کہ ہاں ہمارے رب ہم صبر کریں گے، آپ ہمارے لیے حالات میں آسانی کیجئے، آپ ہم کو اطاعت کرنے والا بنا دیجئے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہمارے لیے آسان ہو، ہمارے لیے مشکل نہ ہو، اور ہمارے دل سے ہر ڈر اور خوف نکال دیجئے، اپنے علاوہ ہر خوف کو ہم سے دور کر دیجئے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔